ایک دن مما چڑیا اپنے کام پر جا رہی تھی کہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی گوری کوی چڑیا کو آواز دیتی ہے، چڑیا، ارے او چڑیا، غریب چڑیا، پاس آ، میری بات سن۔ چڑیا وہاں جاتی ہے۔ جی گوری بہن، کیا بات ہے؟ کیسے ماری ماری پھرتی ہے تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ مجھے تم پر بہت دیا آتی ہے، تم ایسا کرو، مجھ سے چوڑیاں لے جاؤ اور آج سے یہ چوڑیاں جنگل میں بیچا کرو، آدھا منافع تمہارا اور آدھا منافع میرا ہوگا۔ چڑیا ایک پل کے لیے سوچتی ہے اور ترنت مان جاتی ہے۔ ٹھیک ہے گوری بہن، ایسے تو میرے بچوں کو میں اچھا کھانا بھی کھلا سکوں گی، تو پھر دیر کیسی؟ لو یہ چوڑیاں اور آج سے ہی اپنا کام شروع کر دو، اور سنو، دھیان سے جانا، ایسا نہ ہو کہ چوڑیاں ٹوٹ ہی جائیں۔ مالکن، میں دھیان سے اپنا کام کروں گی۔ چڑیا گوری کوی سے چوڑیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ پھنس گئی، غریب چڑیا میرے جال میں پھنس گئی۔ اب دیکھتی ہوں یہ چڑیا کیسے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوڑیاں لو، چوڑیاں، رنگ برنگی سترنگی چوڑیاں۔ چڑیا بہن رکو، مجھے لال رنگ کی چوڑیاں تو دیتی جاؤ۔ لال، ہرا اور پیلا سب رنگوں کی چوڑیاں ہیں میرے پاس۔ چڑیا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی چوڑیوں والی گھٹری کھولتی ہے۔ ارے ارے چڑیا، یہ چوڑیاں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، کیا تم ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیچ رہی ہو؟ بہت بری ہو تم، دن دہاڑے ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہو۔ یہ چوڑیاں مجھے گوری کوی نے دی تھی بیچنے کے لیے، مگر اس نے مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کیوں دی؟ میں ابھی جا کر اسے بتاتی ہوں۔ چڑیا واپس گوری کوی کے پاس جاتی ہے۔ گوری بہن، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم نے تو مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دی ہیں، بھلا کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کیوں لے گا؟ غریب چڑیا، جھوٹ مت بولو، میں نے تو تجھے ٹوٹی ہوئی نہیں بلکہ ٹھیک چوڑیاں دی تھی۔ چوڑیاں تم نے راستے میں توڑی ہیں، اب تجھے میری چوڑیاں توڑنے کا ٹنٹ بھرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، چوڑیاں پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو جنگل کے پکشی ہی فیصلہ کریں گے اس کا۔ گوری کوی طوطے اور کبوتر کو بلا لیتی ہے۔ پکشیوں، اب تم ہی فیصلہ کرو، اس چڑیا نے میری چوڑیاں توڑی ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے ڈنڈ بھرنا ہوگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، چوڑیاں پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس سے پوچھو کہ جب یہ چوڑیاں لے کر گئی تو میں نے اس سے آخری بات کیا کی تھی؟ یہی کہ میری چوڑیاں راستے میں نہ توڑ دینا۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر چوڑیاں پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہوتی تو میں اسے ایسا کیوں کہتی؟ اور میں کوئی پاگل ہوں جو چڑیا کو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیچنے کو دوں گی؟ بات سننے کے بعد طوطا بولتا ہے، چڑیا، دونوں کی بات سننے کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ گوری کوی سچ بول رہی ہے۔ اگر پہلے سے چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تو یہ تمہیں بیچنے کے لیے نہ دیتی۔ سن لیا، اب چلو میرے ساتھ، تمہارا ڈنڈ یہی ہے کہ تم میری نوکرانی بن کر میرے گھر کے کام کرو گی۔ چڑیا بیچاری روتی ہوئی گوری کوی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ چڑیا سارا دن گوری کوی کے کام کرتی ہے۔ چڑیا گوری کوی کے برتن دھوتی ہے اور گھر کی صاف ستھرائی کرتی ہے۔ مالکن، اب مجھے گھر جانے دے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ لو، یہ ایک روٹی تم لے جاؤ اور بھول نہ جانا، کل میرے گھر کی چھت ٹھیک کرنی ہے، کل صبح سویرے ہی آ جانا، سن لیا؟ جی مالکن، سن لیا۔ چڑیا اداس من کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ بچوں، لو یہ روٹی کھا لو۔ مما، کیا ہوا؟ آج آپ بہت دیر سے گھر آئی ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ روٹی کھا لینے کے بعد بچے سو جاتے ہیں اور مما چڑیا بھوکی پیاسی بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا کیا گوری کوی نے میرے ساتھ، مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دے کر مجھے اپنی نوکرانی بنا لیا۔ آخر اب کب تک میں اس کے کام کروں گی؟ دوسرے دن چڑیا صبح سویرے ہی گوری کوی کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ لو بھالا اور جنگل سے مٹی لے کر آؤ، گھر کی چھت پر مٹی لگا کر اسے اچھے سے مضبوط کر دو۔ مالکن، آپ کتنا بھی ظلم کر لیں، اوپر والا تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر اوپر والے سے مدد مانگو، میری کیوں منتیں کرتی ہو؟ یہ فیصلہ کبوتر اور طوطے کا ہے کہ تم میری نوکر بن کر رہو گی۔ چڑیا چلی جاتی ہے۔ چڑیا گھنے جنگل میں تالاب کے پاس بھالے کی مدد سے زمین کھود رہی تھی۔
اس کا بھالا کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہاں کچھ ہے۔ چڑیا غور سے دیکھتی ہے تو زمین میں ایک مٹکا تھا۔ چڑیا وہ مٹکا باہر نکال لیتی ہے۔ اس مٹکے میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ چڑیا یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ سن لی، اوپر والے نے مجھ غریب کی سن لی۔ چڑیا بھالا وہیں پھینک کر وہ مٹکا اپنے گھر لے جاتی ہے اور ایک سونے کی چوڑی بیچ کر کچھ پیسے لیتی ہے۔ یہ لو گوری، اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی قیمت۔ چڑیا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تم نے کہا تھا نا کہ اوپر والے سے مدد مانگو، یہ میری اوپر والے نے ہی مدد کی ہے۔ گوری حیران ہو جاتی ہے اور چڑیا واپس چلی جاتی ہے۔ پھر چڑیا اپنا گھر بھی نیا بنا لیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھرا جیون گزارتی۔ میٹھو طوطے کے گھونسلے سے ہر روز بھوجن چوری ہو جاتا تھا۔ میٹھو طوطا بہت پریشان تھا۔ میں سارا دن محنت سے بھوجن اکٹھا کرتی ہوں، اس چور نے بھی میرا ہی گھونسلہ دیکھ لیا ہے، ہر روز میرا بھوجن چرا کر لے جاتا ہے، مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میٹھو طوطا بلبل کے پاس جاتا ہے۔ بلبل، مجھے کوئی ایسی دوا دو جس سے پیٹ میں درد ہو۔ بلبل ہنسنے لگ جاتی ہے۔ پیٹ میں درد روکنے والی دوا تو سبھی لینے آتے ہیں، مگر میٹھو تم پیٹ میں درد کرنے والی دوا لینے آئے ہو۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس چور سے، ایک دن نہیں ہر دن ہی میرے گھونسلے سے بھوجن چوری ہو جاتا ہے۔ کالو جی، وہ موٹی چونچ والا ایسے منہ کھول کر سوتا ہے، وہ تو سویا ہوا ایسے ہوتا ہے جیسے مرا ہوا ہو۔ میں نشچنت ہو کر اس کا بھوجن کھاتی ہوں اور اسے پتا ہی نہیں چلتا۔ میں نے تمہیں پچھلے دن بھی منع کیا تھا، جس دن پکڑی گئی تو وہ اپنی تیز چونچ سے تمہارے پنکھ ہی کاٹ دے گا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، جتنا بھی شور ہو وہ تو ایسے سوتا ہے کہ اٹھتا ہی نہیں۔ آج رات میٹھو طوطے نے بھی اپنا جال بچھا دیا تھا۔ میٹھو طوطے نے پکے ہوئے آم پر بلبل سے لائی ہوئی دوا لگا کر اسے گھونسلے کے پاس رکھ دیا تھا۔ اب جو بھی یہ آم کھائے گا ساری زندگی یاد رکھے گا کہ کسی کے گھونسلے سے بھوجن چوری نہیں کرتے۔ میٹھو طوطا جھوٹ موٹ کی آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے۔ گوری کوی کالی ضرور تھی، مگر چاندنی رات میں وہ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ موٹی چونچ والا کیسے سویا ہوا ہے، کتنا برا لگتا ہے جب یہ ایسے بندر کی طرح منہ کھول کر سوتا ہے۔ آج تو پکا ہوا آم لایا ہے موٹی چونچ والا۔ میٹھو بھی ایک آنکھ کھول کر گوری کوی کو دیکھ لیتا ہے۔ گوری مزے سے میٹھو کا آم کھا لیتی ہے۔ پیٹ تو بھر گیا، اب گھر جا کر آرام سے سوتی ہوں۔ گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ آرام سے؟ تو آج نہیں سونے والی کالی کوی، اب آئے گا تجھے چوری کا مزہ۔ گوری کوی ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آم تو میٹھا تھا، پھر میرے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گئی ہے؟ آہستہ آہستہ گوری کے پیٹ کی درد بڑھ جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ ہائے مر گئی، کالو اٹھو، مجھے دیکھو، میں مر رہی ہوں۔ کالو بھی اٹھ جاتا ہے۔ آج کہاں گئی تھی اور کیا کھا کر آئی ہو؟ اس موٹی چونچ والے کے گھونسلے سے پکا ہوا آم کھایا ہے، نہ جانے آم کھانے کے بعد کیا ہوا، میرا دل گھبرا رہا ہے اور پیٹ میں بھی بہت درد ہے۔ گوری تو پیٹ درد سے اچھلنے لگتی ہے۔ جب میں مر جاؤں گی تو پھر گھر سے نکلو گے؟ جاؤ کچھ کرو، میں مر جاؤں گی، کالو کچھ کرو۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ چڑیا کے پاس جاؤ اور پیٹ درد کی دوا پوچھ کر آؤ۔ کالو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چڑیا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ چڑیا جلدی دروازہ کھولو۔ چڑیا گھر سے باہر آتی ہے۔ کوے بھیا کیا ہوا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ گوری کے پیٹ میں بہت درد ہے، کیا تمہارے پاس پیٹ درد کی دوا ہے؟ نہیں کالو بھیا، میرے پاس تو دوا نہیں ہے، مگر اس نے کھایا کیا ہے؟ ایک پکا ہوا آم کھایا ہے۔ آم کھانے سے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ صبح ہو جاتی ہے مگر گوری تو پیٹ درد سے مر رہی تھی۔ گوری اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، کبھی وہ ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ کالو بھی آ جاتا ہے۔
नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। कालू जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गौरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गौरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गौरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा, जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गौरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। गौरी मुंह खोलती है और तोता पेट का दर्द रोकने वाली दवा के 2 कतरे गौरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गौरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गौरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का। आजकल जंगल में रहने वाली गौरी कौवी चिड़िया को छोड़कर तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने गौरी के पड़ोस में अपना घर जो बना लिया था। गौरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल पत्तों में छुपा आई थी। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने ही जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गौरी कौवी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया। आज तो मेरा दिन ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गौरी कौवी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो कल मैं यहाँ छुपा कर गई थी और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? तो और क्या, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गौरी कौवी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कौवी मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी। ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में एक पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गौरी अपने घर की खिड़की से बैठी तोते को देख रही थी। चल भी गौरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया, अब चुरा ले उसका भोजन। गौरी अपने घर से निकलती है और जाकर तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काट कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गौरी अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से अमरूद खाती है। मैं लुट गया मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के घर जाता है।
गोरी गोरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते क्या हुआ, तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया, मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते तोते, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गोरी कव्वी हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती जब तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की कोई चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गोरी कव्वी पर ही शक है। कई बार तो मैंने भी उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ा है। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से अंगूरों का एक गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से जाकर पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा और फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता घर चला जाता है। तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल, जितनी बड़ी चोंच है इतना बड़ा दिमाग नहीं है इस तोते का। चला गया नदी पर। गोरी तोते को जाता हुआ देखकर तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कव्वी मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके चुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, गोरी खाएगी अंगूर। तोते, तेरा शुक्रिया मुझे इतने मीठे मीठे अंगूर खिलाने के लिए। गोरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर, तोता खाएगा अंगूर और गोरी कव्वी खाएगी डंडे। फिर तोता गोरी कव्वी की खूब धुलाई करता है। मेरे हरे तोते भाई, प्लीज मेरी पूंछ पर न मारो, ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। पीटने के बाद गोरी कव्वी रोती हुई वहाँ से भाग जाती।